اس وقت پاکستان میں 2019 کی جو فگر ہے وہ 19 ملین ڈائبٹکس ہیں اڈلٹس، جو کہ جن کی عمریں 25 سال سے اوپر ہیں، ان میں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ نمبرز بہت زیادہ ہیں، اور یہ اب ہم اس وقت نمبر 4 پہ ہیں دنیا میں ڈائبٹک پیشنٹ کے حساب سے، اور ہم 2045 میں ہم نمبر 3 پہ چلے جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں ڈائبٹیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بڑھنے کی ایک وجہ تو جینیٹکس ہے، اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، وہ تو اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لوگوں کی جینیٹکس ہے کہ دے آر پرون ٹو ڈیولپ ڈائبٹیز۔ لیکن اس کے علاوہ جو مین ریزن بڑھنے کی ہے وہ ہمارا موٹاپا ہے، یا ہماری لائف اسٹائل ہے، جس کے نتیجے میں ہم موٹاپا ہو رہا ہے۔ ہم کھا زیادہ رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کم کر رہے ہیں، نتیجتاً ویٹ بڑھ رہا ہے، اور ویٹ جب بڑھتا ہے تو ڈائبٹیز کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ جینیٹکس تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اپنی لائف اسٹائل کو چینج کر سکتے ہیں۔ لائف اسٹائل چینج کر کے جو ہے اس میں ڈیلی ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ کریں، ڈیلی ایکسرسائز یا واکنگ وغیرہ کے شیڈول میں شامل کریں اپنے اندر۔ نتیجہ یہ ہے کہ اور ویٹ کانشیس ہو جائیں، ویٹ کو اپنے ہائٹ کے حساب سے پروپورشن پہ رکھیں۔ تو یہ جب آپ کریں گے تو اس سے آپ کی ڈائبٹیز کے امکانات کم ہو جائیں گے، یا اگر ہوگی بھی تو دیر سے ہوگی۔ جو چیز اب لائف اسٹائل میں کھانا جو ہے وہ تو گریجولی اپنے آپ کو چینج لائیں، اور سارے گھر کے سارے لوگ لائیں، ایک آدمی نہیں گھر کا، کیونکہ اگر ایک آدمی کرے گا اور باقی نہیں کریں گے تو پھر وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس کو فالو کرتا رہے مستقل۔ تو ہول ہاؤس شوڈ چینج دی ایٹنگ ہیبٹس۔ نمبر 2 ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی۔ ویسے تو ہم واکنگ کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کوئی گیم انجوائے کرتا ہے تو وہ ایسی چیز کرے تاکہ اس میں انجوائمنٹ کا بھی ایلیمنٹ بھی شامل ہو۔ تو اس کے لیے بہت سے لوگوں کے اپنے شوق ہوتے ہیں، کوئی بیڈمنٹن کھیلنے کا، گولف کھیلتا ہے، کوئی ٹینس کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے۔ تو ان کو میں کہوں گا کہ وہ اس کے اندر چلے جائیں، تاکہ وہ انجوائمنٹ پلس ہیلتھ دونوں آ جائے۔ باقی جو لوگ نہیں کرتے یہ کام، ان کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی آپ واک پہ چلے جائیں، وہ بھی ایک پارک میں اگر جائیں تو وہ بھی ایک اچھا ماحول ملتا ہے۔ ابھی تک جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ڈائبٹکس کو کووڈ زیادہ نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ ان کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو۔ تو جن کی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے ان کو ہر انفیکشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، انکلوڈنگ کووڈ۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن جن کو کووڈ ہو جاتی ہے ان کی جو کووڈ کے جو موبلٹی ہے، یا ان کے جو وہ زیادہ بری طریقے سے کووڈ سے گزرتے ہیں، کمپلیکیشنز زیادہ ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہے، اور اموات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کووڈ کا ٹریٹمنٹ میں اسٹیرائڈز استعمال ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں شوگرز اور بڑھ جاتی ہے کووڈ کے دوران۔ تو وہ ایک ویشس سرکل ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ڈائبٹک پیشنٹس کو چاہیے کہ اپنی ڈائبٹیز کنٹرول رکھیں، تاکہ کووڈ کے امکانات عام لوگوں کی طرح سے ہوں، زیادہ نہ ہوں۔ ویکسین کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، ڈائبٹک پیشنٹس جو ہیں چاہے وہ کنٹرول ہوں چاہے وہ ان کنٹرول ہوں، ویکسین لگوانا چاہیے۔ شوگر کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جو لوگ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہوئی ہے وہ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، وہ ہم نے اپنے شروع میں بتا دیا تھا کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ جن کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے ان کو اپنے شروع دنوں سے کنٹرول رکھنا چاہیے، تاکہ کنٹرول اگر وہ ڈائبٹیز رکھیں گے اپنی، جس کے لیے ان کو اپنی لائف اسٹائل کو بھی چینج کرنا ہوگا، فزیشین کے پاس ریگولر جانا پڑے گا، دوائیاں پابندی سے لینی پڑیں گی۔ اس کے نتیجے میں ان کے جو HbA1c والا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نارمل یا قریب ٹو نارمل ہوگا، اور پھر پیچیدگیوں کے امکانات کم ہو جائیں گے، یا ہوگی تو لیٹ ہوگی۔ تو میرا میسج ان لوگوں کے لیے ہے کہ بھئی اپنا خیال کریں، اور شروع سے اپنی ڈائبٹیز کنٹرول رکھیں، تاکہ آپ صحت مند زندگی اور اچھی کوالٹی لائف گزار سکیں۔